बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 10 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, वो मोहसिना इस्लाम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, जिन्होंने इब्तिदाए इस्लाम में वो कुर्बानियाँ दी, वो इम्तिहानात, वो तकलीफ़ें, वो आजमाइशें बर्दाश्त की कि जिसकी मिसाल नहीं। आप वो पहली ख़ातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, आपको ये शर्फ हासिल है। आप सलामुल्लाह अलैहा, आपके पास कसरत माल था, लेकिन इस्लाम के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही सादगी में बसर किया और बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। कुरान करीम में जहाँ मोमिनीन की जानों से ज़्यादा करीब और हकदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, वहाँ आपकी अज़वाज मुतहरात को मोमिनीन की माए करार दिया। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मकाम है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हो जाता है तो फिर मकाम बढ़ जाता है, मकाम आला हो जाता है। और यकीनन आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए माओं से भी बढ़ के रुतबा रखती हैं, हमारे दिलों में वो मोहब्बत, वो इश्क रखती हैं। आज यकीनन हम सब की ख़वातीन को ऐसी पाक हस्तियों का, इनकी तालीमात पर अमल करना है, फिर ही हम कामयाब होंगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत बीबी खतीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत बीबी ज़ैनब, इनकी तालीमात पर और दीगर हज़रत आयशा सदीक़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी दीगर अज़वाज मुतहरात, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें तो हमें पता चलता है किस तरह से उन्होंने सादगी में ज़िंदगी बसर की, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर की। हज़रत खतीजा आप वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए सलाम भेजा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राईल अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा को आपका रब सलाम पेश कर रहा है और ये खुशखबरी दे रहे हैं कि जन्नत में मोतियों का एक महल होगा जो ख़ास इनके लिए होगा, और वहाँ ना कोई थकन होगी, ना कोई शोर होगा। तो आप वो खुश नसीब खातून हैं जो कि खातून जन्नत है, जिनको अपनी हयात में ही, ज़ाहिरी हयात में ही जन्नत मिल गई। आप वो खुश नसीब खातून हैं जिनको रब करीम सलाम पेश कर रहे हैं, जिनको फरिश्ते सलाम पेश कर रहे हैं। बरादरान दीन व मिल्लत, आपका निकाह जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उस वक्त आपकी उम्र कमो बेश 40 बरस थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कमो बेश 25 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खतीजा तुल कुबरा के साथ जब हुआ तो आपका निकाह हज़रत अबू तालिब आपने पढ़ाया, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे चचा थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अजीज थे। और बरादरान दीन व मिल्लत, बुखारी शरीफ में आता है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाती हैं कि मैं हज़रत खतीजा पे रश्क करती थी उनकी किस्मत पर, और वो रश्क करने की वजह
برادران دین و ملت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے گھر میں ہر موقع پہ، ہر خوشی میں، ہر جگہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے، ان کی ان خدمات کو یاد کرتے جو اسلام کی ابتدا میں تھی، اس مشکل وقت کو یاد کرتے کہ جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، اس وقت آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی مال و دولت، اپنا وقت، سب کچھ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی وفاداری غلامی میں صرف کیا، اپنا ہر عمل، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف کیا۔ آپ اکثر اپنی دیگر ازواج مطہرات کو، اپنی دیگر زوجاؤں کو آپ ان کی تعلیمات بتاتے، ان کی خدمات بتاتے کہ کس طرح سے انہوں نے خدمت کی تھی۔ اور برادران دین و ملت، آپ سلام اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جہاں آپ خود خاتون جنت ہیں، جہاں آپ کی بیٹی، آپ کی شہزادی جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، جہاں آپ کے نواسے حسنین کریمین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، جہاں آپ کے داماد شیر خدا ہیں، تمام ولیوں کے تاجدار ہیں، جہاں سب سے بڑا مقام اور شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کے خاوند تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، وہاں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس وقت قبول کیا جب مسلمان تھوڑے تھے، جب مسلمانوں پہ سخت امتحان تھا، جب مسلمانوں پہ سخت آزمائش تھی، جب کفار کی طرف سے بے پناہ سازشیں تھی، مشرکین کی طرف سے بے پناہ سازشیں تھی، اور یہاں تک کہ وہ 3 سال کا وقت جو وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارا، سوشل بائیکاٹ میں، جب مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس وقت 3 سال آپ سلام اللہ علیہ نے وہ امتحانات، وہ سختیاں برداشت کی، تمام مسلمانوں نے وہ سختیاں برداشت کی کہ نہ کھانے کو خوراک موجود ہوتی، نہ دیگر تجارتی بائیکاٹس کیے ہوئے تھے، ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ تھا، مسلمانوں کو ایک وادی پہ رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، وہیں مسلمان فاقہ کشی کی حالت میں کئی دن درخت کے پتے کھا کے مسلمانوں نے گزارا کیا۔ وہاں آپ اتنی رئیس خاتون ہونے کے باوجود، اتنی امیر خاتون ہونے کے باوجود آپ نے اف تک نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور برادران دین و ملت اس تکلیف میں وقت گزارا، لیکن ذرا بھی اپنے خاوند محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ تو آج ہماری خواتین کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس کردار کو اپنائیں کہ سختی میں، مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں بھی اپنے خاوند کو نہ چھوڑیں، اپنے والدین کو نہ چھوڑیں، اصل راہ کو نہ چھوڑیں، اصل فلسفے کو نہ چھوڑیں، صراط مستقیم کو نہ چھوڑیں، اسلام کی تعلیمات کو نہ چھوڑیں، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں، اس محبت کو نہ چھوڑیں، اس فلسفے کو نہ چھوڑیں، اس راہ کو نہ چھوڑیں، کیونکہ قربانی میں ہی عظمت ہے۔ برادران دین و ملت، آپ سلام اللہ علیہ نے ہر پہلو میں آپ کی خدمات لازوال ہیں، آپ کی تعلیمات لازوال ہیں۔ بطور بزنس مین آپ نے بزنس کمیونٹی کو وہ فلسفہ دیا، وہ پیغام دیا، وہ تعلیمات دی، وہ سمجھایا کہ کس طرح سے بزنس کرنا ہے، کیا بزنس کے اصول ہیں، کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں کہ جب بزنس کریں، جو چیز ٹریڈ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں،
اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس، اس کے پروز اینڈ کونز خریدنے والے کو بتائیں، خریدار کو بتائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے مال کی صحیح تعریف، صحیح پہچان خریدنے والے کو کرائیں، تاکہ وہ غلط فہمی میں نہ کچھ خرید لے، تاکہ وہ غلطی میں نہ کچھ خرید لے۔ آپ نے بزنس کمیونٹی کو یہ رولز دیے، اور پھر یہ رول بھی دیا، یہ طریقہ بھی سمجھایا کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو صحیح ان کا حق دیا جائے، ان کو صحیح ان کی اجرت دی جائے، ان کو صحیح اس مال میں سے ان کو صحیح ان کا رائٹ دیا جائے، جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ آپ نے بطور والدہ جو خدمت کی، جو فلسفہ اپنی شہزادی کو دیا، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی شہزادی سیدہ کائنات ہیں، آپ کی شہزادی جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن پیچھے تربیت تو ماں کی ہے۔ آپ نے بطور بیوی، بطور زوجہ ہر مشکل وقت میں، ہر گھڑی میں، ہر خوشی میں، ہر لمحے اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی رہیں، اپنے خاوند کے ساتھ رہیں، اور ہر گھڑی میں ان کی بات کو مانا، ان کی تعلیم کو مانا، ان کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہاں ہمیں جو بیوی کے حقوق ہیں وہ حقوق بھی اگر آج سیکھنے ہیں تو وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ سلام اللہ علیہا سے سیکھیں۔ اگر کسی والدہ نے بطور والدہ سیکھنا ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے تو وہ آپ سلام اللہ علیہا سے سیکھا جائے۔ اگر کسی بیوی نے سیکھنا ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے خدمت کرنی ہے، تو آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے۔ اگر کسی مسلمان خاتون نے آج حیا کے اوپر، پردے کے اوپر، قربانی کے اوپر، اپنے مال کو اسلام کی راہ میں صرف کرنے کے اوپر سیکھنا ہے، اسلام کی شاخ میں صرف کرنے کے لیے سیکھنا ہے، آج اس فلسفے کو اگر سیکھنا ہے تو آپ سلام اللہ علیہا سے سیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی فرما برداری نصیب فرمائے، آپ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو سیکھنے کی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔